نبی پاک نے فرمایا میں مسکین، مجھے مسکینی ملا، مجھے مسکینی میں اٹھا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ مانگنا ہے، یہ تو ذلت ہے۔ ہر ایک کے دروازے کھٹکھٹا کے مانگتا رہے، یہ تو ذلت ہے۔ اور یہ تو نبی پاک نے فرمایا جو لوگوں سے مانگتا ہے، میں محمد کو اللہ کی عزت کی قسم لوگوں سے مانگنے والا کبھی غنی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں اپنے ایمان سے بتاؤ، پھر اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ صرف بات یہ ہے نا، بات ایمان کی ہے، بات یقین کی ہے۔ کاش کہ ہمارا وہ یقین پکا ہو جائے۔ ہمیں بھی نبی پاک نے فرمایا کہ تم قبر میں جاؤ گے، قبر میں یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جی اچھے اعمال کرو گے تمہاری سمجھ جائے گی آخرت والی زندگی، برے کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ یہی بات نبی پاک نے کافر کو بھی کہی ہے، تجھے اللہ کے کتوں میں سے کتا کھائے گا۔ اب یقین تو وہ کرتا ہے نا، آخرت میں یقین نہیں رکھتا، سچا نبی نہیں مانتا، بات تو مانتا ہے نا، اب وہ ہر طرف اپنے آپ کو محافظ کرتا ہے۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے اللہ کے کتوں میں سے کوئی کتا کھائے گا، تو وہ ہر طرف کسی خوف میں رہتا تھا، اور ہوا بھی ایسے جیسے نبی پاک نے فرمایا ہے۔ بات تو ایمان اور یقین کی ہے۔ اب ہمیں یقین اللہ کے اوپر تو رہی ہے، باب جنا کے اوپر ہے، سیدھی بات ہے۔ ذرا پریشانی آتی ہے، ہم دوڑتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، رشوت لگاتے ہیں۔ یہ مسلمان، ایسے تو اقبال نے نہیں کہا تھا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مسلمان تو اپنے ماضی سے حال کو بہتر بناتا ہے اور حال سے اپنے مستقبل کی ڈائریکشن کو سیدھا کرتا ہے، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے دور نبوت دیکھا تھا اور کہہ دیا جو میری میں اللہ کی مانوں تو میری مانو، پھر آگے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ جس وقت اسامہ بن زید کو روانہ کرتے ہیں، سارے قبائل صحابہ بھی منع کرتے ہیں، ان کو کیوں بھیجتے ہو، اب حالات بڑے خطرناک ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو اللہ کا نبی روانہ کرتا ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو واپس کرے؟ جب نبی نے روانہ کر دیا، اب خیر کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اور پہلو اس کے اندر نہیں ہے۔ تو بس بات اللہ کے اور اللہ کے نبی کی بات کے اوپر یقین جو ہے، بس وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہمارے یہاں اس کی کمی ہے، اور یہ مسکینی جو ہے نا، یہ عاجزی، یہ انکساری ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم سفید کپڑے پہننا چھوڑ دو۔ اللہ جمیل وهو يحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ یہی کرنے والوں کو، یہی کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے گورے نے آگے ایک نظام ہی ہمیں ایسا دیا ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں گھومتے پھرو مسجد کا ملا مانگتا رہتا ہے، کبھی اپنی تنخواہ، کبھی روٹیاں، کبھی کیا۔ ہم نے اس کو مانگنے، جس نے دین کا کام کرنا تھا اس کو ہم نے مانگنے پہ لگا دیا، منگتا بنا دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے مانگنے والا غنی نہیں ہو سکتا، تو یہ کبھی اس کو دل کی عنایت اور نصیب بھی نہیں ہوتی، ایسا بدقسمت ہو چکا ہے۔ یہ آپ کی دین کی فکر کرے گا یا چار روٹیوں کی فکر کرے گا؟ اپنے ایمان سے بتاؤ۔ سیاست کے اوپر تو میرا خیال ہے میں نے جو گزشتہ جمعہ میں نے کلام کیا، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے اچھی گفتگو سیاست کے اوپر کوئی نہیں کرتا۔ میں کوئی فونگیاں نہیں مانتا، میں بات مدلل کرتا ہوں، اور مجھے کسی کی ذات فکر بھی نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے ڈرنا ہے جس کو میں نے جواب دینا، اور وہ جواب دینا میری مجبوری نہیں۔ میں خوشی سے کروں تب بھی میں نے دینا ہے، مجبوراً کروں تب بھی میں نے جواب دینا ہے، اس نے مجھ سے جواب لینا ہے۔ یہ مسند رسول ہے، کوئی میرے باپ کی وراثت نہیں ہے، مجھے باپ کی وراثت سے نہیں ملی، یہ اللہ کے نبی کی وجہ سے مجھے، آپ میری بات سن رہے ہو، نہ میں آپ سے حسین ہوں، نہ میں آپ سے زیادہ عقل والا ہوں، نہ آپ سے میں مالدار ہوں، آپ تو گھر والے ہیں، میرا تو گھر بھی نہیں ہے۔
کوئی میرا چہرہ سونے کا نہیں ہے، آپ میری بات خود بات کو گفتگو میری سماعت فرما ہے، صرف اس وجہ کہ مسند رسول پہ بیٹھا ہوں، یہی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چاہیے، ہمیں چاہیے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، ہم اگلے پچھلے کو دیکھ کے اگلے کو صحیح کریں، آپس میں عاجزی اختیار کرو، آپس میں دلوں کو نرم کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے تو دین آسان ہوگا تمہارے لیے۔ کیا دوست بلاتا ہے، بندہ سویا ہوا ہے، کال آتی ہے، فوراً اٹھ کے پانی منہ پہ چھٹے مارتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، کپڑے بدل کے فوراً دوست کے پاس نہیں چلا جاتا ہے۔ بتاؤ نا، ایسا ہے نہیں؟ دوست کی کال آتی ہے، اچھا دوست ہے، گپ شپ والا ہے، آپ ادھر بیٹھے ہیں، وہ صدر میں ہے، کال کرتا ہے، فوراً نہیں چلے جاتے۔ وہ مشکل ہے صدر میں جانا یا گھر سے اٹھ کے مسجد تک آ کے 2 رکعت نماز پڑھنا، پانی بھی اتنا ہی خرچ ہوتا ہے، اعضاء بھی اتنے ہی دھونے پڑتے ہیں۔ بتاؤ اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ ادھر آنا مشکل ہے، ادھر جانا آسان ہے، ادھر آنا اللہ بھی کہتا ہے یہ مشکل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ سبحان اللہ۔ یہ گھر ہے، یہ بیچ میں گلی ہے، یہ مسجد ہے، ادھر سے اللہ آواز کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جا، حی علی الفلاح، بھلائی کے لیے آ جا۔ اس گلی کو کراس کر کے ادھر تک نہیں آتا، دوست کام کرتا ہے، چہرے کراس بھی چھوڑ جاتا ہے، اور صدر بھی کراس کر کے جو بھی ہے آگے وہاں تک چلا جاتا ہے۔ دوست کی بات کو مان دیتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، وہ بھی بلا رہا ہے، وہ بھی بلا رہا ہے، وہ بھی دوستی قدم بھرتا ہے، وہ بھی دوستی قدم بھرتا ہے، فرق نہیں ہے، ادھر آنا مشکل ہے، وہ بلانے والا بھی کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ سبحان اللہ۔ یہ میری 2 رکعتیں تیرے لیے ادا کرنا یہ مشکل ہے، صدر میں چائے پلانے کے لیے جانا یہ مشکل نہیں ہے۔ یہ تبھی مشکل ہے جب اس میں عاجزی نہیں ہے، تبھی مشکل ہے جب اس میں خوف خدا نہیں ہے، تبھی مشکل ہے جب اس میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، تبھی مشکل ہے جب اللہ کی بات کا حیا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے تو عاجزی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ جب انسان کے اندر یا دین آ جاتا ہے نا، پھر بندہ دوسرے کا حیا کرتا ہے۔ مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، میں کر دیتا ہوں۔ پچھلے الیکشن میں ہمارے گھر کوئی بھائی پریشان تھے، کوئی خوش تھے۔ اب تو بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے نا، اب تو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، پاکستانی قوم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ڈگڈگیاں ہیں، یہ ڈرامے ہیں، یہ کھلونے ہیں، دنیا کے سامنے یہ مذاق ہے، دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ تم خوش ہو رہے ہو الیکشن، میں تو مانتا ہی نہیں اس الیکشن۔ آج جو اس وقت پریشان تھے آج وہ خوش ہیں، دوسرے پریشان ہیں۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ دنیا میں، پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا، پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا، پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا جیسے یہاں پہ ڈرامے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی میں بتا دوں۔ میرا ایک دوست تھا، میں جوان ہوں، میں تم سے مخاطب ہوں، میرا ایک دوست تھا، سفارش اچھی مل گئی، اس نے کہا میں ایک محکمے میں جاؤں گا، میں فلاں کو بھی دباؤں گا، میں فلاں کو بھی دباؤں گا، میں فلاں کو بھی دباؤں گا۔ میرے اسٹوڈنٹ بھی جانتے ہیں سے۔ میں نے کہا بھائی اللہ منصب دے تو نظریہ یہ ہونا چاہیے میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا، سبحان اللہ۔ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں، میں اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کروں گا۔ کہتا ہے تو مولوی ہے، مولوی لگے رہتے ہیں۔ میں کہا نہیں، مولوی بات ٹھیک کرتا ہے، مولوی بات ٹھیک کرتا ہے، جو دین کو جانتا ہے، جس نے رب کو جواب دیتا ہے۔ سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، وہ چلا گیا، اللہ کے فضل سے 1.7 میں پہنچ گیا، پھر ادھر نخرا، پھر ادھر نخرا، نوکری ایسے چلی گئی، نوکری چلی گئی، بڑا پریشان ہوا۔ پھر دوسری طرح پیچھے اپروچ تھی، دوسری جگہ گیا، پھر وہاں سے وہی ٹیکا لگا۔ میں نے بتایا بھائی بتاؤ، کہتے بات تو آپ نے صحیح کی۔ تو صاحبو جن کا نظریہ اس قوم کو لوٹنے کے لیے آنا ہے، اس قوم کو لوٹنا ہے، اپنا مال اکٹھا کرنا ہے، وہاں سے خیر
पहलू कभी नहीं निकल सकता। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ नहीं निकल सकता। हम उनके सामने, वो किसी के हाथ में खिलौने, हम इनके सामने खिलौने। इस खिलौनापन से बचने के लिए ये है, आओ नबी की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, आपस में एक दूसरों के बारे में नरम हो जाओ, रिश्तों का हया करो। सबसे बड़ी बात है, दो बातों का ख्याल करो। एक, ये कलमा मेरे नबी का पढ़ता है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। दूसरा, अल्लाह ने मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है। इस एक बात के ऊपर अगर मैं चप्पे चप्पे पे सजदा करता रहूं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। ये दीन है, ये दीन है, और दीन से हमें दूर रखा जा रहा है। ये यहूदी की अब की नहीं, तब की साजिश है। जब से रब ने पूरे कुरान में इनका रगड़ा निकाला है, अल्लाह ने सबसे ज्यादा जिसका कुरान में रगड़ा निकाला है वो यहूदी का रगड़ा निकाला है। इसलिए कि यहूदी मुसलमान का कभी खैर खा नहीं है। बाहर से एनजीओज आती है, मौलवी खरीदे जाते हैं, दीन में फितरे डाले जाते हैं, कमजोर अकीदा लोगों को पकड़ा जाता है, वो मौलवियों को लड़ाया जाता है जी, मसलक खड़े किए जाते हैं, और हम इनके पीछे वाह करके अपनी कौम का बेड़ा खड़ा करते हैं। अब कौन हमारे साथ मुखलिस है बताओ? कोई भी हमारे सियासतदान मुखलिस है हमसे? कोई नहीं मुखलिस। नहीं। हमारा पीर हमसे मुखलिस है? वो बाबे जिना के साथ मुखलिस है, हमारे साथ मुखलिस नहीं। हमारा मौलवी मुखलिस है? नहीं मुखलिस, वो बाबे जिना के साथ मुखलिस है, हम हमारे साथ मुखलिस नहीं। हमारे मदारस पैसे इकट्ठे करते हैं इसलिए हमारे साथ मुखलिस नहीं। हमारे तालीमी सकूनी इदारे जो हैं, ये सकूनी, अल्लाह की कसम, ये डाकू तालीम जैसे मुकद्दस पेशे को भी हमने जो है जलील तरीन बना के रखा हुआ है, गरीबों को लूट रहे हैं। तो हमारे ऊपर खैर इज्जत कहां से आएगी? नहीं आएगी। उसकी इसका हाल एक ही है, जैसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल फरमाते हैं वैसे हम करें, फिर हमारी इज्जत। हम अल्लाह की मानते नहीं हैं, दोस्त कॉल करता है, हम आ जाते हैं, अल्लाह बार बार दिन को कॉल करता है, भैया सला भैया फला। हम कारोबार नहीं छोड़ते, हम कारोबार नहीं छोड़ते, हम अपना काम नहीं छोड़ते, तो फिर खैर की तवक्को कहीं से नहीं रखी जा सकती। बंदा वही मुखलिस है जो अल्लाह के दीन के साथ। और अल्लाह, मैंने पहले ये बात की है, अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ा आकिल, सबसे बड़ा समझदार, सबसे बड़ा कामिल इंसान जो है अगर है तो वो सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपकी तालीमात है, अगर हम आपकी तालीमात को सामने रखते हैं तो फिर अगर हमारे करीब आएगी, अगर हम आपकी तालीमात को छोड़ के कहीं और से कामयाबी, तरक्की, इज्जत हासिल करेंगे तो ये कभी ना मुमकिन नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें भी फहम अता फरमाए, और हमारे ऊपर जो रूठने वाला टबर बैठा है अल्लाह उनको भी फहम अता फरमाए, इस कौम के ऊपर रहम फरमाए, ताकि वैसे मुसलमान हो। अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। जज़ाकुमुल्लाह।